قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس دعا کا ذکر فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا ذکر فرمایا۔ جب ہم اس دعا کو کریں تو ذرا دل و دماغ کے دریچوں کو کھول کر کریں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھ رہے ہیں، انس آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس بن مالک آپ کے خادم خاص تھے، ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کا اہتمام زیادہ فرماتے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، کان اکثر دعوت یدعو بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر۔ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس دعا کے متعلق بتلا رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اور بھائیوں، اس دعا کی کتنی شان و عظمت ہے، کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خزانوں کے انبار ہیں اس دعا کے اندر۔ کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں خیر کثیر ہے میرے بھائیوں، دنیا کی ساری خیر و برکات مانگی جا رہی ہیں اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں مانگی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ، نماز کے بعد ہم جب دعا کا اہتمام کرتے ہیں ان دعاؤں میں اس دعا کو ضرور مانگتے ہیں، اور اسی طرح جب عام حالات میں بھی ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم اس دعا کو بھی مانگتے ہیں، لیکن کس طریقے سے؟ سرسری طور پر۔ ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو کتاب و سنت میں جتنی دعائیں آئی ہیں سب کے سب بڑی قیمتی ہیں، بڑی شان و عظمت والی ہیں، لیکن کچھ دعائیں کتاب و سنت میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی طرح اس دعا کی کتاب و سنت میں بہت زیادہ اہمیت آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کا رسول ہمیں بتلا رہا ہے کہ اس عظیم الشان دعا میں ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جمع کر دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا بھلائیاں ہیں بھلا وہ؟ ذرا غور تو فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اس دعا میں ایمان و یقین والی زندگی کو مانگا جا رہا ہے کہ اے اللہ مجھے ایمان و یقین والی زندگی عطا فرما دے، سکون و اطمینان والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ عزت و کامیابی والی زندگی عطا فرما دے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بیوی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جنہیں بیویوں کی طرف سے شکوہ شکایت ہیں وہ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر بیوی نیک اور صالح نہیں، فرما بردار نہیں، تو جیسا کہ آقا نے فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان جہنم کی جھلک دیکھ لیتا ہے، اور اگر اچھی بیوی ہے، فرما بردار ہے، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان جنت کی جھلک دیکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دنیا کی بھلائی میں نیک اور فرما بردار اولاد بھی شامل ہے۔ ان سے پوچھ کے دیکھیں جو اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، دن رات دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک و صالح کر دے، کیونکہ اولاد عزت کا بھی سبب ہے اور ذلت کا بھی سبب ہے۔ اس دعا میں نیک اور صالح اولاد کے لیے بشارت ہے، اور اس کے ساتھ رزق حلال وافر مقدار میں۔ اللہ اکبر۔ صحت کاملہ عطا ہونا۔ صحت کے کتنے مسائل ہیں میرے بھائیوں۔ ایمان کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، وہ صحت ہے۔ انسان کے پاس ہر چیز موجود ہو، لیکن اگر صحت موجود نہیں تو زندگی کا مزہ نہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اور اسی طریقے سے انسان کی اگر مومن ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس خواہش کا اظہار کرتا رہتا ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے، یہ رغبت ہوتی ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے،
جب میں اس دنیا سے روانہ ہو رہا ہوں تو مجھے کلمہ نصیب ہو جائے اور اس طرح اس دنیا سے روانہ ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے دنیا کی تمام بھلائیاں جو اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں ایک مومن کو۔ اور اسی طریقے سے آخرت کی بھلائیاں کیا ہیں میرے بھائیوں؟ آخرت کی بھلائیاں بھی اسی طرح، ان میں بھی خیر کثیر ہے، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ کیا ہے؟ نجات من النار۔ اوہو، کتنی بڑی بات ہے! جسے جہنم سے آزادی مل گئی، کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ کہ جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ عذاب قبر سے بچنا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے۔ عذاب حشر کا معاملہ ہے، میزان کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میزان پہ ایک نیکی نہ ہونے کی وجہ سے میرے بھائیوں معاملہ بگڑ جائے گا، اور آدمی ایک نیکی جسے آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اس دن ایک نیکی ڈھونڈنے سے نہیں مل سکے گی۔ اللہ اکبر۔ میزان کا معاملہ اتنا حساس ہے، اور اسی طرح پورے صراط کا معاملہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی بھی اللہم سلم اللہم سلم پکار رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آخرت کی بھلائی میں جنت میں داخلہ شامل ہے، دائیں ہاتھ پہ حساب دینا شامل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت شامل ہے، آپ کی صحبت شامل ہے، آپ کے صحابہ کی مرافقت شامل ہے، اور بہت بڑی چیز، بہت بڑی نعمت آخرت کی بھلائی میں اللہ کا دیدار شامل ہے میرے بھائیوں۔ یہ سب آخرت کی حسنہ ہے، چھوٹی بات ہے یہ۔ چھوٹی سی دعا کے اندر غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو جمع کر دیا۔ جب ہم اس دعا کو کریں تو ذرا دل و دماغ کے دریچوں کو کھول کر کریں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ رب العالمین، وہ کریم ذات قادر ہے اس بات کے اوپر کہ ہم جس چیز کو سوچ کے مانگیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اور اسی طرح دنیا اور آخرت کی جو حسنہ ہے، قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی اسے جوڑا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق بھی فرمایا، اور صرف انہی کے متعلق فرمایا قرآن کریم میں کہ اللہ نے انہیں دنیا کی حسنہ بھی عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے حسنہ ہے۔ دنیا کی حسنہ انہیں کیا ملی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں۔ کیسی آزمائشیں آئیں؟ کس لیے آزمائشیں آئیں؟ یاد رکھیے، اگر آزمائشیں گناہوں کی وجہ سے آئیں تو بڑے خسارے کا سودا ہے، لیکن یہ آزمائشیں جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئیں، اللہ کے خلیل تھے، درجات کی بلندی کے لیے آئیں۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کے درجے کو بلند کرنا چاہتا ہے، اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اسے تھوڑا بہت تو آزماتا ہے نا، دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ کی طرف سے کبھی کوئی آزمائش آ جائے میرے بھائیوں تو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ اللہ کے قرب کی نشانی ہے، اللہ کی محبت کی نشانی ہے، درجات کی بلندی کی نشانی ہے، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اللہ نے کی۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو دعا ہے بھائیوں، یہ تمام نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ غور کیجئے ذرا، جب ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہوں تو ایک بار پھر عرض کروں کہ ان تمام باتوں کو سوچیں کہ دنیا کی کتنی بھلائیاں ہیں اور آخرت کی کتنی بھلائیاں ہیں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو اسی طرح مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے مقاصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو صحیح بات بیان کی گئی اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی